الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله النور بسم الله النور النور بسم الله النور على نور بسم الله الذي خلق النور من النور وأنزل النور على النور والبيت المعمور والسقف المرفوع في كتاب مسطور في رد منشور على نبي محبوب الصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا المصدق نبينا المؤيد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المطيبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صلوات محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد قبیلہ من جوان من ماہ مبارک رمضان کے دروس کے حوالے سے امام برگاہ محمد کے درس کردار سازی کے حوالے سے آپ کی بہترین سماعتوں کو حاضر کیا جا رہا ہے اور اس دروس کو آپ تک پہنچانے کے لیے جن آیات کریمہ کا سہارا دیا گیا وہ سورہ مبارک الشمس آخری آیات میں سے جس میں پروردگار عالم نفس کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے 12 قسم کھانے کے بعد پروردگار عالم کہہ رہا ہے ونفس وما سواہا قسم ہے نفس کی اور اس کے بنانے والے کی کہ ہم نے اس کو کتنا بہترین بنایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ہم نے ملہم کر دیا الہام کر دیا بتلا دیا اس نفس کو کہ فسق کیا ہے فجور کیا ہے اور تقویٰ کیا ہے یعنی ہم نے اس نفس کو یہ بتا دیا ہے کہ نیکی کیا ہے بدی کیا ہے عمل خیر کیا ہے عمل بد کیا ہے اس کو فجور کیا ہے اور تقویٰ کیا ہے اب بتا دیا جب ہم نے تو اب انسان کی کوشش کرے کہ قد افلح من زکاہا فلاح کی کوشش کرے اور فلاح اس لیے ہے کہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرے اپنے نفس کو صاف کر دے اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ کر دے اپنے نفس کو زکی بنا دے جس کا نفس نفس زکیہ رہے گا وہ کامیاب کی منزل وقت خوابہ من دساہا اور ناکام ہوگا وہ کہ جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر دیا یہ ان آیات مبارکہ کا جواب ہے اور کردار سازی کے حوالے سے بھی یہی 2 آیتیں مہم ہیں اگر پورا قرآن ایک طرف رکھ دیا جائے اور ان 2 آیتوں کو دیکھا جائے تو انسان کی کامیابی کیا ہے کہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ کر دے نفس کا تزکیہ جب ہوگا
نفس سچی بنے گا، کردار خود بخود اس کا اعلیٰ سے اعلیٰ ترین ہوتا جائے گا، کردار اس کا کمال کی طرف چلتا چلا جائے گا۔ اب یہ تزکیہ کیسے کہتے ہیں؟ تزکیہ کی معنی کیا ہے؟ کبھی آپ نے جانوروں کو دانا ڈالا، پرندوں کو دانا ڈالا، خاص طور پہ مور کو یا کبوتر کو جب دانا ڈالتے ہیں تو جب دانا ڈالتے ہیں وہ چنتے کیا ہیں؟ ان دانے میں سے جو اچھے دانے ہوتے ہیں اس کو وہ منتخب کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ دانا خراب ہے اس کو چون سے ہٹا دیتے ہیں۔ اس دانے کو منتخب کرنا کہلاتا ہے تزکیہ، یعنی اچھے دانوں کو اپنانا اور برے دانوں سے وہ اپنے آپ سے دور کر دینا، برے دانوں کو نہ اٹھانا، برے دانوں کو منتخب نہ کرنا۔ یعنی جانور کو بھی پروردگار عالم نے اتنی جبلت دی ہے، اتنی سمجھ دی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کون سا دانا میرے لیے مفید ہے، کون سا دانا میرے لیے نقصان دہ ہے۔ تو پھر وہ انسان جس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ کیوں اتنا بے بس ہو جاتا ہے کہ جانتا ہے کہ یہ چیز میرے لیے نقصان دہ ہے اور پھر اس پر عمل کرتا ہے۔ کل بات چل رہی تھی، انسان چاہتا ہے عزت، حصول عزت کا ارادہ۔ آج آپ کی تھکے لگ رہے ہوں، میں تو نہیں تھکا ہوا، سوچ رہا تھا کہ آپ سے کہہ دوں کہ آج آپ سے کہہ رہے ہیں کہ موبائل کی اگر ڈیوٹی ہے پھر میں نے ساتھ نہیں کرنا پہنچ گیا ہوں، تو جیسی بھی ہے آپ تھوڑی سی توجہ دیں گے تو انشاءاللہ میں بھی اپنے رضا میں آ جاؤں گا۔ ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، ہے ہماری درسگاہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا کربلا، ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں، ہماری یہ جوانیاں حسین کی قربانیاں، جوانیاں لٹائیں گے انقلاب لائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے انقلاب لائیں گے۔ نعرہ حیدری مولا سلامت ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو بیدار کیا اداروں کی وجہ سے، لیکن میرا یہ ہے کہ توجہ آپ سے رکھیں کہ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ جو میرے مکان کے مطابق ہوا کرو دینے کی کوشش کرنا ہے۔ کل گفتگو ہو رہی تھی کہ انسان کا کردار جتنا بڑھتا ہے اتنا ہی معاشرے میں انسان کا مقام بڑھتا ہے، اتنا ہی معاشرے میں انسان کی عزت بڑھتی ہے۔ جو شریف ہوگا اسی سب عزت کرتے ہیں، چاہے بظاہر کسی حالات کے تحت اگر کبھی اسے نظر انداز کر بھی دیں، کسی وجہ سے اگر اسے نظر انداز کر بھی دیا جائے لیکن دل سے اس کو نظر انداز نہیں کیا جائے، اس کی باتوں کو بھلے نہ مانا جائے، اس کی باتوں پہ بھلے عمل نہ کیا جائے، لیکن وہ کوئی بہت ہی زیادہ پست انسان ہوگا کہ جو شرافت سے گزر رکھے گا۔ ہر انسان کے چاہتا ہے کہ شریف نظر آؤں، رزیل ترین انسان بھی چاہے وہ اعمال اس کے کیسے بھی ہوں، وہ چاہے گا کہ معاشرے میں مجھے معزز کہا جائے، معاشرے میں مجھے ایک عزت والا احترام والا مقام دیا جائے۔ پروردگار عالم بتا رہا ہے کہ انسان اگر تم حصول عزت کا ارادہ چاہتا ہے، کل ہماری گفتگو یہی بتا ہوئی تھی کہ من کانا یرید العزت، بھئی آپ میں سے آپ 5 6 7 8 9 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے کون چاہے گا کہ آپ کی عزت نہ کی جائے؟ تو چاہے گا نہیں، بچہ بھی نہیں چاہتا، ایک بچہ بھی طلب عزت کی خواہش رکھتا ہے، ایک بچہ بھی اپنے لیے چاہتا ہے کہ مجھے کوئی مقام دیا جائے۔ اسی لیے معصوم کا فرمان ہے کہ بچے کو اگر ڈانٹو تو لوگوں کے سامنے نہ ڈانٹو کہ وہ اپنی بے عزتی محسوس نہ کرے، اس کی عزت نفس محسوس نہ ہو، اور عزت نفس تو انسان کی ہے، اس کا یہ مقام ہے کہ معصوم، اور خاص طور پر مولا کائنات سے یہ حدیث مروی ہے کتابوں میں میں نے سنی ہے اور دیکھی ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر کہیں تمہیں سونے کے پلیٹوں میں سونے کے چمچوں کے ساتھ کھلایا جا رہا ہے
لیکن وہاں تمہاری عزت نفس مجروح ہو رہی ہے تو وہاں نہ جاؤ. اللہ اکبر. بڑا مقام ہے. کھلایا جا رہا ہے سونے کی پلیٹوں میں. وہاں رکھے ہوئے سونے کے چمچ. جہاں سونے کی پلیٹیں ہوں گی, سونے کے چمچ ہوں گے, ان پلیٹوں میں کھانا کتنا اعلیٰ ہوگا, غذا کتنی اعلیٰ ہوگی دنیا کے اعتبار سے. لیکن مولا کہتے ہیں اگر وہاں جانے سے تمہاری عزت نفس مجروح ہوتی ہے تو وہاں نہ جاؤ. وہاں سے اجتناب کرو, وہاں سے پرہیز کرو. یعنی سب سے پہلا درس یہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی خود عزت کرنا سیکھیں. آپ اپنی خاطر خود کریں. آپ اپنی قدر کب کریں گے؟ بھائی انسان کسی چیز کی قدر کب کرتا ہے؟ تھوڑا دیر صاحب بولیں. کب قدر کرتا ہے؟ بھائی جب قدر کسی چیز کی قدر معلوم ہوتی ہے. اگر مجھے یہ پتا چلے دنیا کے اعتبار سے کہ یہ تصویر جو ہے وہ 5 روپے کی ہے تو شاید میری نظر میں اس کی قدر نہ ہو. لیکن اب آگے نہیں, یہ تو 500 روپے کی ہے, یہ تو حقیق کی ہے, اس کی قدر میری نگاہ میں ہونا تو نہیں. یہ 500 کی ہے, 5000 کی ہے, اور بھی زیادہ قدر ہو جائے گی. یعنی قدر بنتی ہے اس کی ویلیو سے. اب چاہے یہ 5 روپے کی تصویر ہو, لیکن اگر مجھے یہ پتا ہے کہ اس تصویر کا کمال یہ ہے کہ اگر اس کو کسی پانی میں ڈال دیا جائے اور وہ پانی کسی بیمار کو پلا دیا جائے تو وہ بیمار شفایاب ہو جاتا ہے, تو اس کی قدر کتنی ہو جائے گی؟ یعنی قدر کا تعلق ہے معرفت سے, آگاہی سے, روشناسی سے, شناسی سے. تو سب سے پہلا درس اگر کردار نفس کے لیے جانا چاہتے ہیں تو خود شناسی ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو کہ آپ کی قدر کیا ہے. جب آپ اپنی قدر کو پہچان لیں گے, اپنی قدر کو جان لیں گے, اپنی قیمت کو پہچان لیں گے کہ آپ کتنی قدر رکھتے ہیں, تو آپ اپنی عزت کرنا شروع کریں گے. جب آپ اپنی عزت کرنا شروع کر دیں گے تو آپ اپنی عزت کروانا شروع کریں گے. ٹھیک ہے. اب سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنی قدر کو پہچانیں, آپ کی قدر کیا ہے. اور جب آپ اپنی قدر ہو گئی تو آپ معصوم فرما رہے ہیں کہ اپنی قدر کو کھو کر اپنی عزت نفس کو پامال نہ کرنا. اپنی عزت نفس کو کون پامال کرتا ہے؟ جو جا دے گا دوسروں کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلاتا ہے. یہ ہاتھ کا پھیلانا عزت نفس کو مجبور کرتا ہے, انسان کی شخصیت کو مجبور کرتا ہے, انسان کی کریکٹر کو ڈیمورلائز کرتا ہے. انسان اندر سے مست ہو جاتا ہے جب ایک مرتبہ اس کا ہاتھ پھیل جائے کسی کے سامنے. ہاں اس کے سامنے پھیلاؤ کہ جو عزتیں دینے والا ہے. اے انسان اگر حصول عزت کا ارادہ ہے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا. پہلا قانون تو یہ یاد رکھ کہ تمام عزتوں کا سرچشمہ کون ہے؟ ذات الہی ہے. تمام عزتیں کہاں سے ملے گی؟ پروردگار کی بارگاہ سے ملے گی. ہمیں عزتیں لینے کے لیے کہاں جانا ہے؟ پروردگار کی بارگاہ میں جانا ہے. ہمیں احترام کہاں سے ملے گا؟ پناہ ہے پروردگار میں ملے گا. ہمیں اکرام کہاں سے ملے گا؟ ہمیں کرامت کہاں سے ملے گی؟ ہمیں عظمت کہاں سے ملے گی؟ ہمیں شرافت کہاں سے ملے گی؟ ہمیں اشرافیت کہاں سے ملے گا؟ ہمیں شرف کہاں سے ملے گا؟ ہمیں بزرگی کہاں سے ملے گی؟ بارگاہ الہی سے. کیوں؟ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا. تمام عزتوں کا سرچشمہ ذات الہی ہے. اب جب یہاں تک پہنچ گئے آپ کو پتہ چل گیا کہ ہر عزت کا مقدم ذات پروردگار ہے, ہر عزت کا ذخیرہ ذات پروردگار ہے, ہر عزت پروردگار کی بارگاہ سے ملتی ہے. تو پھر اب پروردگار کہہ رہا ہے وَإِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ. پروردگار تمہارے کلمہ طیب کو صعود کرتا ہے. صعود مانا بلند کرتا ہے, رفعت عطا کرتا ہے. وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ.
اور تمہارا عمل صالح تمہارے کلمہ طیب کو اور رفعت عطا کرتا ہے، اور بلندی عطا کرتا ہے، اور بزرگی عطا کرتا ہے، اور کمال عطا کرتا ہے۔ یعنی پروردگار عالم نے اس میں دو قانون دے دیے کہ اگر عزت چاہتے ہو تو کیا کرو؟ پہلا کام پروردگار کو پناہ مانگو، پروردگار کو پناہ مانگو۔ یعنی یہ ہے عقیدہ، یہ ہے ایمان۔ گفتگو ہماری کیا کر رہی تھی؟ کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے، کردار سازی کے حوالے سے، کہ اگر ہم کوئی بلڈنگ بناتے ہیں تو اس کے دو حصے ہوتے ہیں، دو کمرے ہوتے ہیں، ایک بنیاد ہوتی ہے، ایک ڈھانچہ ہوتا ہے۔ بنیاد نظر نہیں آتی، اسی طریقے سے کردار کی عمارت کی بھی دو بنیادیں ہوتی ہیں، دو جہتیں ہوتی ہیں، دو حصے ہوتے ہیں، دو پارٹس ہوتے ہیں۔ ایک پارٹ کو بنیاد کہتے ہیں، اسے کریکٹر کی بنیاد کو ہم شرع کی زبان میں کہتے ہیں اصول دین، عقائد، اور دوسرے جو نظر آتی ہے ہمارے ارکان سے، ہمارے عمل سے، ہمارے فعل سے، اسے کہتے ہیں عمل صالح، عمل خیر، اچھا عمل۔ یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کی کردار سازی کے لیے بہترین ہے، جو انسان کو کمال تک پہنچاتی ہے۔ عقیدہ آپ کی فکر کو پاکیزہ کرتا ہے، آپ کے ویژن کو پاکیزہ کرتا ہے، آپ کو وسعت نظر دیتا ہے، آپ کی بصیرت کو بڑھاتا ہے، آپ کی نظر کو دوربینی عطا کرتا ہے۔ عقیدہ آپ کو پاکیزہ طیب و طاہر کرتا ہے، اور سب سے پہلا کام کوئی انسان اپنی کردار سازی کے لیے کرتا ہے وہ عقیدے کو، یعنی جو ذات ہے انسان کا، نفس، روح، اس کو پاک و پاکیزہ کرنا ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے جب اپنے حبیب کے منصب بے عزت کا تذکرہ کیا، سورہ جمعہ میں آپ پڑھتے ہیں وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔ تلاوت آیات کے بعد رسول کا سب سے پہلا کام کیا ہے؟ تزکیہ ہے نفس، وَيُزَكِّيهِمْ۔ حالانکہ اگر آپ، یہ ہے جواب دعا، اگر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پڑھ کے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ دعا میں مزکی، تزکیہ کا تذکرہ آخر میں ہے، لیکن جواب دعا میں جب پروردگار نے اپنے حبیب کے، اپنے محبوب کے، اپنے آخری نبی کے، رحمت للعالمین کے مقصد بعثت پر گفتگو کی تو تلاوت آیات کے فوراً کیا رکھا؟ تزکیہ نفس، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس کے بعد کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ جب تزکیہ ہو جائے گا، جب تمہارا قلب صاف و طاہر ہو جائے گا، جب تمہارا ذات پاک و پاکیزہ ہو جائے گا۔ دیکھیں کسی برتن میں اگر آپ کوئی پاکیزہ چیز لے جاتے ہیں نا، جوتا برتن ہوتا ہے نا، پہلے تو جوتا برتن الگ رکھا جاتا ہے، اسے ڈھانپ کے رکھا جاتا ہے، لیکن اب بھی اگر آپ کوئی چیز پاک و پاکیزہ چیز لیتے ہیں پہلے اس کو دھوتے ہیں، کیوں؟ تاکہ وہ جو پاک چیز ہے وہ اس میں آ کر ناپاک نہ ہو جائے، وہ جو اچھی چیز ہے اس برتن میں آ کر خراب نہ ہو جائے، تو آپ پہلے اس کو دھوتے ہیں، اور اگر وہ ناپاک ہے تو پہلے پاک کرتے ہیں۔ بھئی اس کو ویسے ہی پانی ڈال کو پاک کرنے کی کیا کرو؟ آپ کہتے نہیں، اگر اس کو پاک نہیں کریں گے تو وہ پاک پانی بھی ناپاک ہو جائے گا۔ اگر اس میں دودھ ڈالیں گے، دودھ پاک ہے لیکن وہ دودھ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ یعنی سب سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ کسی پاک چیز کو ڈالنے سے پہلے کہ اس برتن کو صاف کیا، اس برتن کا تزکیہ کیا، صاف کرنے کو کہتے ہیں تزکیہ، کہ اس کو زکی کر دیا آپ نے۔ اسی طریقے سے آپ اپنے نفس میں اگر کوئی پاکیزہ چیز ڈالنا چاہ رہے ہیں تو پہلے نفس میں جو آلودگی ہے اس کو صاف کریں، اس کو اپنے نفس سے نکالیں۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے اور وہ اسلام میں آتا ہے تو سب سے پہلا کلمہ میں نے پہلے کہا کہ کیا کہتا ہے؟ لا الہ۔ یہ لا الہ کیا ہے؟ تمام
तमाम नापाकियों का इकरार है, अपने नफ्स के तस्किए का इकरार कर रहा है। जब उसने कहा ला इलाहा, कोई खुदा नहीं, ये शजर, ये हजर, ये दरख्त, ये पत्थर, ये चांद, ये सितारे, ये सैयारे, ये पहाड़, ये जानवर, हत्ता कि मेरी खुद की खुदबीनी, खुदपरस्ती, मेरी हवाओं ना, ये खुदा नहीं है। खुदा वो है इल्लल्लाह, जो एक है, यक्ता है, अहद है, यगाना है, और मैं उसकी बारगाह में कलाम देना चाहता हूँ। आपने अपने नफ्स का तज़किया किया, आपके अपना नफ्स सही हो गया, अब उसमें जो चीज डालेंगे, पाक बर्तन से क्या चीज ढकेगी? बाकी चीज ढकेगी। आपके अंदर अगर अच्छे ख्यालात हैं, बुलंद ख्यालात हैं, अकीदा आपका अच्छा है, अकीदा आपका रासिख है, तो आपके अमल से उस अच्छाई का इज़हार होगा। और अगर आप अकीदा को अच्छा रखे हुए हैं लेकिन अमल में कोताहियां हैं, अमल आपका कोता है, तो क्या होगा? यकीनन कहीं न कहीं आपके अकीदे में कजी है, आपके अकीदे में कोई ना कोई कमजोरी है। वो कजी, वो कमजोरी, वो नाशनासी आपके अमल में कोताही का सबब बन रही है। आपने अखलास पैदा होने से अपने आप को रोक रही है। लेकिन जिस तरीके से आप अपने अकीदे को पुख्ता करते चले जाएंगे, आपका अकीदा मुस्तहकम होता चला जाएगा, आपका अकीदा मजबूत होता चला जाएगा, आपके अमाल में खुद ब खुद निखार पैदा होता चला जाएगा। आपके अमाल से अच्छाई करते हुई वही बात कि ज़र्फ से अगर पानी झलक रहा है, उसमें अगर नाली का पानी है तो नाली का पानी झलकेगा, लेकिन अगर आपने ज़मज़म है तो ये है कि आपने अपने कल्ब में किस चीज को समझा हुआ, इज्जत चाहते हैं, मकाम चाहते हैं, मर्तबा चाहते हैं, करामत चाहते हैं, इकराम चाहते हैं, एहतराम चाहते हैं, सरफराजी चाहते हैं, दर्जात चाहते हैं, मर्तबे चाहते हैं, सरफराजियां चाहते हैं, आला दर्जा चाहते हैं, कमाल चाहते हैं। तो परवरदिगार आलम ने नुस्खा बता दिया कि कमाल सिर्फ मेरी बारगाह से मिलेगा, कमाल मेरी बारगाह में आने से मिलेगा, कमाल मेरी पनाह में आने से मिलेगा, और मेरी पनाह में आने के बाद दो काम और करने हैं, कलमा तैयब और अमल सालेह। वइलैहि यसअदुल खलिकुत तैयब। तुम्हारा कलमा तैयब की बारगाह में बुलंद हो जाएगा जब तुम्हारा ईमान साफ हो जाए, तुम्हारी फिक्र पाकीज़ा हो जाए, तुम्हारा विजन पाकीज़ा हो जाए, तुम्हारी सोच पाकीज़ा हो जाए। जब तुम्हारी सोच पाकीज़ा हो गई, तुमने नफ्स का तज़किया कर लिया, तुमने रूह को, तुमने अक्ल को अपने नफ्स पर गालिब कर लिया, शहवत पर गालिब कर लिया, गज़ब पर गालिब कर लिया। अब तुम्हारा अमल तुम्हारी हवाओं नफ्स के तहत नहीं है, तुम्हारी आंखों के तहत है, वही के तहत है। जब ये दो चीजें गालिब हो गई तो अब तुम्हारे नफ्स का भी तज़किया हो गया, तुम्हारी कैरेक्टर बिल्डिंग भी होती जा रही है, तुम कमाल की तरफ जा रहे हो। और इस कमाल को बरकरार रखने के लिए जरूरी है कि अपने आप पर निगरानी रखो। दो चीजें हैं, दो चीजें, और कौन सी? अभी मैंने आपको बताया, कलमा तैयब और अमल सालेह। अच्छा, कलमा तैयब क्या है? देखिए टाइम तो ऐसे गुजरता पता ही नहीं, लेकिन अभी 10 मिनट है, तो 10 मिनट में मैं फाइंड आउट करता हूँ। कलमा तैयब किसे कहते हैं? कलमा तैयब के माने क्या है? कलमा किसे कहते हैं? तो प्राइमरी क्लासेस में पढ़ाया जाता है, ग्रामर नहीं पढ़ेगी, हिंदी और ग्रामर नहीं पढ़ेगी। कलाम की दो किस्में हैं, हमने ये भी ग्रामर की पढ़ानी पड़ेगी आपको, हालांकि ये दूसरी तीसरी जमात में पढ़ाया जाता है, हमने तीसरी चौथी में शायद पढ़ी हो जाती है, लेकिन आप अगर कवायद की किताब लेंगे, चाहे वो उर्दू की सिंधी का, मुझे नहीं पता, मैं उर्दू कवायद की बात कर रहा हूँ, मैंने उर्दू कवायद पढ़ी है उर्दू मीडियम में, तो उसका पहला सबक ये है कलेमा। कलेमा उस कलाम को कहा जाता है कि जो माने हैं, यानी एक शख्स अगर कुछ जुमले कह रहा होता है
اور اس جملے یا کچھ جملے نہیں، ایک ہی جملہ کہہ رہا ہے، اگر کوئی ایک جملہ کوئی معنی دے رہا ہے اسے کہتے ہیں کلمہ، اور اگر وہ کوئی معنی نہیں دے رہا اسے کہتے ہیں محمد۔ ہم عام گفتگو میں بھی یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، کیا محمد گفتگو کر رہے ہیں، محمد گفتگو بے معنی، جس کے کوئی معنی اخذ کیے ہی نہیں، آپ کا کام ہی کرتے ہیں، چاہتے رہیے بیٹھتے رہیے، اپنا کام جس کو کرنا ہے وہ کرتے رہیے، آپ میری طرف رہیے۔ میری سب سے بڑی قانون یہ ہے، آپ توجہ ہٹائیں گے میری توجہ ہٹائیں گے۔ کلمہ مانے توجہ ہٹی مطلب ہی پلٹ گیا۔ کلمہ مانے با مانے گفتگو، بے مانے نہیں، با مانا گفتگو کہتے ہیں کلمہ، بے مانا گفتگو کو کہتے ہیں محمد رسول، جس کی کو مانے نہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کوئی بھی، یعنی ایک شخص جو فاطر اللہ پر ہوتا ہے، جس کے بعد اللہ کو پتہ کیا کہتا ہے، کوئی ربط نہیں ہے، کوئی جملے نہیں ہے، کوئی لفظوں کی معنی نہیں ہے، جو چاہ رہا ہے بس جو اس کی زبان میں کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں محمد۔ کیا محمد گفتگو کر رہے ہیں، نہ سمجھ میں آنے والی گفتگو کو کہا جاتا ہے محمد، اور جو سمجھ میں آنے والے کلام کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں کلمہ۔ کلمہ مانے با مانے گفتگو، ٹھیک، یہ آپ کو ذہن رکھتے ہیں۔ اب پروردگار نے خالی کلمے کی بات نہیں کی، یہ نہیں کہا ہے پروردگار نے کہ کلمہ اس کی بارگاہ میں بلند ہوگا، کلمہ طیب۔ اب طیب کسے کہتے ہیں؟ واہ، یہ تو ہمیں ویسے ہی رٹایا جاتا تھا، ہاں، پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک۔ تو کلمہ طیب کے معنی کیا بات ہو، کیا معنی ہو گئے کلمہ طیب کو جب ملائے تو اس سے معنی کیا ہو گئے، پاک گفتگو، پاک کلام، پاک قول، پاک بات، ٹھیک، آسان، مشکل تو نہیں ہے۔ دوسرا کیا بتایا میں نے، عزت حاصل کرنے کے لیے دوسرے جہد کیا ہے، عمل صالح۔ عمل مانے کام، بہت خوب، ماشاءاللہ، عمل مانے کام، صالح مانے اچھا، خیر، نیک، تینوں مانے اچھا مانا نیک، صالح مانا اچھا، نیک، خیر، تینوں اس معنی میں آتے ہیں۔ عمل مانے کام، یعنی اچھا کام، نیک کام، صالح کام، خیر والا کام، عمل صالح۔ اب پروردگار نے ہمیں کلیہ دیا کہ اگر اس کی بارگاہ میں سرفرازی چاہتے ہو، اس کی بارگاہ میں عزت چاہتے ہو، اور جو وہاں سے عزت ملے گی وہی عزت ہے، جو وہاں سے کردار ملے گا وہی کردار ہے، جہاں سے جن کو وہاں سے عزت ملی ہے آج وہ زندہ باد ہے، جنہوں نے دنیا سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کی وہ آج مردہ باد ہے۔ چاہے حکومت ان کے پاس تھی، سلطنت ان کے پاس تھی، حشمت ان کے پاس تھی، تلوار ان کے پاس تھی، خزانہ ان کے پاس تھا، زمینیں ان کے پاس تھی، فوج ان کے پاس تھی، دنیا ان کی طرف تھی، اکثریت ان کے پاس تھی، لیکن جو اقلیت میں تھے، جن کو بظاہر مار دیا گیا، قتل کر دیا گیا، سب نیزوں پر گرایا گیا، بے پردہ چادر ان کی مصنوعات کو گرایا گیا، لیکن آج وہ زندہ باد ہے اور گرانے والا مردہ باد ہے۔ یعنی بدلا لیا کہ عزت، سرفرازی، مقام، درجہ، احترام، اکرام پروردگار کی بارگاہ سے ملتا ہے، دنیا سے نہیں ملتا۔ چند روزہ عزت کو مل سکتی ہے، چند روزہ وقار، حالانکہ وہ وقار نہیں ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا جب بارش ہوتی ہے تو کائی جب جاتی ہے، پانی زیادہ دن تک کہیں پر جمع رہے تو اس کے اوپر ایک کائی جب جاتی ہے، وہ کائی سبزہ نہیں ہوتی، وہ کائی سبزہ نہیں پتا سندھی میں اس کو کیا کہتے ہیں، جو ہرا ہرا ہوتا ہے پانی کے اوپر، پانی جب بیکار ہو جاتا ہے، جب سڑ جاتا ہے، جب ناپاک ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر ایک کائی بن جاتی ہے، اس کائی کو سبزہ کہیں گے نہیں، وہ آم کا دھوکہ ہے،
جب انسان کسی ریگستان میں جاتا ہے تو دور سے اس کو ایسے لگتا ہے کہ پانی ہے، لیکن وہ پانی نہیں ہوتا، اس کے لیے ایک لفظ ہے سراب۔ سراب نا آنکھوں کا دھوکا، دور سے پانی لگ رہا ہے، بس دنیاوی عزت بھی ایک سراب کی طرح ہے، لگتی عزت ہے لیکن عزت ہوتی نہیں ہے۔ عزت اگر چاہتے ہو تو دو کام کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلا کام تو وہ جو نظر نہیں آتا، عقیدہ، ایمان، اللہ کی پناہ، اللہ کی بارگاہ میں آنا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا۔ یہ میں نے پوریا بتا دیا قرآن کی حدیث نہیں ہے۔ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه۔ تمہارا کلمہ طیب اس کی بارگاہ میں بلند ہوتا ہے۔ کس کا بلند ہوتا ہے؟ جو پروردگار کی بارگاہ میں آ جائے، جو اپنے نفس کا تزکیہ کر کے اس کے ایمان کو جلا دے دے، جو اپنے ایمان کو مستحکم کر دے۔ اب جو با ایمان شخص ہوتا ہے، جو جس کا ایمان استوار ہوتا ہے، جس کا ایمان خدا پر ہوتا ہے، جو خدا شناس ہوتا ہے، اب اس کے لیے اگر اس کو عزت چاہیے تو دو کام کرے، اور وہ دو کام یہ ہے کہ کلمہ طیب اور عمل صالح، اچھی بات، اچھا کلام، اچھا عمل۔ اب عزیزان محترم جوانان، آپ پوری زندگی پر نظر دوڑائیں، ظاہری زندگی پر۔ انسان ماں کے بطن سے باہر آتا ہے، ماں کی آغوش میں، اور اس کی ظاہری زندگی جب سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد دوبارہ قبر کی گہوارے میں، قبر کی آغوش میں جب مٹی پڑ جاتی ہے چھپ جاتا ہے۔ ماں کی آغوش سے لے کر قبر میں جانے تک زندگی، حالانکہ یہ زندگی کا کبھی مجھے موقع ملا تو زندگی اور موت کا فرق میں بتاؤں گا کہ موت کیا چیز ہے اور زندگی کیا چیز ہے، لیکن ایک الگ چیز ہے۔ زندگی بظاہر زندگی سے لے کر انسان کی آنکھیں بند ہونے تک، آپ مجھے یہ بتائیں کہ انسان کی پوری زندگی جو ہے وہ انہی دو چیزوں پر منحصر کرتی ہے۔ کہہ رہے ہیں انسان کی پوری زندگی یا بات ہے یا کام، اس کے علاوہ تیسرا کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی میں یہ تقریر کر رہا ہوں، میں بحث کر رہا ہوں، میں دوستوں کے ساتھ کچہری کر رہا ہوں، یہ میری بات ہے۔ میں کھا رہا ہوں، میں پی رہا ہوں، میں سو رہا ہوں، میں اٹھ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں کسب معاش کر رہا ہوں، میں رزق کما رہا ہوں، روٹی کما رہا ہوں، جو کچھ بھی کر رہا ہوں یہ میرا عمل۔ اب پروردگار نے کہا اگر عزت چاہتے ہو انشاءاللہ کا میرے سے شروع کریں گے، اگر عزت چاہتے ہو، اگر کردار کو باعالی چاہتے ہو، اگر باکردار بننا چاہتے ہو، اگر اعلیٰ کردار کے مالک بننا چاہتے ہو، خدا کی بارگاہ میں احترام چاہتے ہو، خدا کی بارگاہ میں سرفرازیاں چاہتے ہو، تو یہ زمینیں تمہیں سرفرازیاں نہیں دلا سکتی، یہ بڑے بڑے بنگلے تمہیں سرفرازیاں نہیں دلا سکتے، یہ بڑی بڑی سواریاں تمہیں سرفرازی نہیں دلا سکتی، یہ اقتدار سرفرازی نہیں دلا سکتا، یہ احتشام و عظمت و شرفت و جاہ تمہیں معزز نہیں کر سکتا۔ اگر معزز بننا چاہتے ہو تو بات کرو تو اچھی کرو، عمل کرو تو اچھا۔ بس آج کا پیغام یہی ہے، بات کرو تو اچھی کرو، عمل کرو تو اچھا کرو۔ کل انشاءاللہ اس بات کو آگے بڑھیں گے۔ آج اس دعا کے ساتھ ہم اپنی اس گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں یہ توفیق عطا کرے کہ ہم جب بھی، جہاں پر بھی، جس وقت بھی بات جو کریں وہ اچھی کریں، عمل جو کریں وہ اچھا کریں، وہ بات کریں جو پروردگار کو پسند آئے، وہ عمل کریں جو پروردگار کو پسند آئے۔ پروردگار مجھے واسطہ اپنے حبیب کا، اس کی آل کا واسطہ اس ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے، اس کے مغفرتوں سے ہمیں مستفید فرماتا ہے۔ پروردگار اس ماہ مبارک رمضان کے دسترخوان کی نعمتیں سے ہم مستفید ہوتے رہے۔ اے میرے مالک، جو واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت و جلالت کا، یہ نوجوانوں نے کوشش کی ہے، اور جو نوجوان اس درس میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں طالب علم کا بڑا مقام ہے نگاہ پروردگار۔
آپ جوان ہیں، آپ نیٹ سے وابستہ ہیں، نیٹ کی دنیا چل رہی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر کسی ملک کا سربراہ کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے تو اس کا استقبال ہوتا ہے۔ اب جیسا جس ملک کا سربراہ ہوتا ہے ویسا ہی اس کا استقبال ہوتا ہے، یعنی جہاں جا رہا ہے اس سربراہ مملکت میں یا اس مملکت میں اس کی جتنی عزت ہوتی ہے، دنیا میں اس ملک کا جتنا وقار ہوتا ہے اتنا ہی اس کے سربراہ کو پروٹوکول دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بڑا سربراہ مملکت ہو اور بڑی مملکت ہو اور کسی بڑی مملکت میں جا رہے ہو تو سب سے زیادہ پروٹوکول کیا ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ آپ جانتے ہیں، لیکن آپ کے ذہن میں بھی بات آ رہی ہوگی، سب سے بڑا جو پروٹوکول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ریڈ کارپیٹ پروٹوکول۔ یہ ریڈ کارپیٹ پروٹوکول کیا ہوتا ہے؟ یعنی جو آ رہا ہے مہمان، میزبان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ دیکھو بہت بڑا مہمان آ رہا ہے، جب بڑا مہمان آ رہا ہے تو اس کا پاؤں زمین پر نہ چلے بلکہ ایک قالین بچھایا جاتا ہے کہ جہاں اس کا قدم ہو وہ اس قالین کے اوپر جائے، کہ اس کے احترام کی انتہا اس کی نگاہ میں۔ طالب علم کا کیا احترام ہے نگاہ پروردگار نے کہ جب طالب علم کوئی بھی طالب علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے پروردگار عالم ریڈ کارپیٹ نہیں بچھاتا، پروردگار عالم کیا کہتا ہے؟ فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ اپنے پروں میں بچھا دو، یہ میرے علم کی طرف میں اپنے گھر سے نکلا ہے، اس کے پاؤں کروں۔ میرے مالک یہ تیری شناخت کے لیے، تیری معرفت کے لیے اس درس میں شریک ہوئے ہیں، ان کی اس شرکت کو اس صحیح وقت کی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ پروردگار ان کے علم کی پیاس کو اور بڑھاتا ہے، پروردگار ان کے ایمان کو مستحکم فرما، پروردگار ان کو حالت توجہ عطا فرما، پروردگار ان کے عمل میں ان کی گفتگو میں روحانیت عطا فرما، پروردگار کی واسطہ محمد و محمد کی عظمت و جلالت کا امام زمانہ کی معرفت سے ان کے ایمان کو مستحکم فرما، قلب امام زمانہ کو ان سے راضی فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کی عظمت و جلالت کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیب فرما، ان کے عوام و انصار و مددگاران میں شمار فرما، ان کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل دعا بحق زہرا و بعدیہا و بعدہا و بعدیہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔